تبوک کا موقع ہے، سب کچھ نثار کی ترکھی سوئی بھی نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جہاد کے لیے جانا ہے، اپنے گھروں میں سے جتنا زیادہ اسلام کی اور مجاہدین کی خدمت کر سکتے ہو سامان لے کے آؤ، کھانے کا ہو، پہننے کا ہو، تلوار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی حوالے سے ہم نے مجاہدین کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے جا کے جنگ لڑنی ہے، انہوں نے غزوے کے اندر جانا ہے، شرکت کرنی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، تمام صحابہ اپنا اپنا سامان لے کے آئے۔ امام الانبیاء بے خبر نہیں تھے، لیکن پوچھ رہے ہیں یہ کس کا سامان ہے، یہ کس کا سامان ہے، یہ کس کا سامان ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہر معاملے کے اندر ابو بکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں نیکیوں کے اندر ابو بکر صدیق کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، بلکہ میں زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب حضرت عمر گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر کا آدھا سامان لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان لا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جسم کا لباس اتار کے بھی وہ بھی راہ خدا کے اندر وقف کر دیا، خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی دیواروں پہ ہاتھ مار کے دیکھ رہے تھے، کوئی ایک سوئی بھی باقی نہ رہ جائے تاکہ وہ بھی کسی مجاہد کم آ جائے۔ ارے سب کچھ نثار کیتا، رکھی سوئی بھی نہیں۔ اسلام جاندہ ہے کہ قیمت صدیق دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یا رسول اللہ، سب کچھ نثار کیتا، رکھی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا، ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا، یہ تھی محبت اسلام کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی کہ سب کچھ نثار کیتا، رکھی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی۔ حضور کی بارگاہ میں سارا مال لا کے رکھ دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا مال ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا ہے، میں نے حاضر کیا۔ لبیک یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے۔ یہ کس کا مال ہے؟ یہ فلاں صحابی کا مال ہے۔ یہ کس کا مال ہے؟ یہ فلاں کا ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کی باری آئی، آپ کا کتنا مال ہے؟ حضور کو پتا تھا یہ کس کا مال ہے، لیکن حضور پوچھ رہے ہیں، فرمایا کتنا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر سے آدھا نصف آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق کی باری آئی، حضور نے فرمایا تم کتنا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں جتنا سامان موجود تھا سارا لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے؟ فرمایا گھر میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، سارا مال آپ کے قدموں میں قربان کر دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نوری فرشتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل کیا بات ہے، آج تو نے بھی لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا یار ابو بکر صدیق آ رہا ہے، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اللہ نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا ہے آج میرے یار کی سنت کو ادا کرو، آج میرے یار دی سنت عمل کرو۔ میرے یار نے سب کچھ مصطفیٰ دے قدمہ میں قربان کر چھڑیا ہے۔ اے فرشتوں آج حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ٹاٹ دا لباس پہنے آئے، میرا بھی دل چاہتا ہے تو اسی بھی ٹاٹ دا لباس پہن کے میرے یار دی سنت نو ادا کرو۔ سب کچھ نثار کیتا، رکھی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی۔